نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ 11 شریف میں محبوب سبحانی خود ربانی شاہباز لامکانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک نہایت ہی عز و شان طریقے سے پوری دنیا میں منایا جاتا ہے، اور آپ کی شان ہی ایسی ہے کہ فارسی میں کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ غوث اعظم جو درمیان اولیاء، جو محمد درمیان انبیاء، یعنی انبیاء علیہم السلام کی جو جماعت ہے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے، اور پھر ان سب کے آخر میں ہمارے پیارے آقا احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں اپنی جلوہ گری فرمائی۔ تو آپ کا مقام 1,24,000 پیغمبر میں جس طرح سے تھا، اسی طرح سے اولیاء اللہ میں حضور غوث اعظم کا مقام ہے کہ اگر ہم موازنہ کریں تو کہنے والے نے برحق یہی فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کہ اگر علوم کی بات کی جائے، اگر ان کے معجزات کی بات کی جائے، تو اسی انداز سے آپ کی ذات گرامی سے کرامات کا ظہور ہوا، اور جتنے لوگ حلقہ بگوش اسلام حضور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو خیر اسلام میں داخل ہوئے، اس کی نظیر پوری اگر آپ اولیاء اللہ کی تاریخ دیکھیں تو اس میں نہیں ملتی، کہ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ کم و بیش 500 سے زائد غیر مسلم عیسائی اور بدھ مذہب ہندو وغیرہ نے آپ کے دست مبارک پر اسلام قبول فرمایا، اور ہزاروں کی تعداد میں فاسق و فجار لوگوں نے آپ کے دست حق پر اسلام قبول فرمایا، اور لاکھوں کی تعداد ہے آپ کی مریدین کی، آپ کے سلسلے کی، کہ جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ حضور غوث الاعظم حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ کرامات ہم علماء کرام اور مشائخ الزام سے سنتے رہتے ہیں، تو یہ کرامات تمام بے شک برحق ہیں، اور آپ سے بے شمار کرامات کا ظہور ہوا، لیکن علم دین کے حاصل کرنے کے لیے آپ نے جو مشقت فرمائی، جو محنت فرمائی، وہ بھی بے مثل و بے نظیر ہے۔ کیا آپ چھوٹے سے تھے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے مدرسے میں آپ کو بھیجا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم حاصل کرو، اور جیسے ہی مدرسے میں قاری صاحب کے سامنے بیٹھے تو قاری صاحب نے کہا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آپ نے نہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا بلکہ الف لام میم سے شروع کیا، پورا پارہ ختم کر دیا، سیقول سے شروع کیا، پورا پارہ ختم کر دیا، تلک رسول سے شروع کیا، پورا پارہ ختم کر دیا،
اور اس طرح سے 18 پارے آپ نے ایک ہی نشست میں سنا تھا. تو آپ کے استاد محترم بڑے حیران ہوئے کہ بیٹا یہاں تو آج پہلا دن ہے مدرسے میں آپ کا اور بسم اللہ سے میں نے ابتدا کروائی تھی, آپ نے تو 18 پارے جو ہے ازبر سنا دی. یہ پارے آپ نے کہاں سے سیکھے, کیسے یاد کر لیے, کیسے حفظ کر لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ استاد محترم میری والدہ ماجدہ ام الخیر 18 پاروں کی حافظہ, 18 پارے انہیں حفظ تھے, اور جب میں ان کی بدن مبارک میں تھا تو وہ روزانہ 18 پاروں کی تلاوت فرمایا کرتی, اور جب وہ تلاوت فرماتی تھی تو یہ 18 پارے میں نے حفظ کر لیے اپنی والدہ ماجدہ کے بدن مبارک. تو جہاں والدہ کا یہ عالم ہو کہ وہ روزانہ 18 پارے کی تلاوت کرتی ہوں, اور والد گرامی ان کا تقویٰ بھی اعلیٰ سے اعلیٰ کہ یہ گھرانہ ہی ولیوں کا گھرانہ ہے. آپ کی والدہ ماجدہ بھی ولی کاملہ, والد گرامی بھی ولی کامل. کہ آپ کے والد گرامی کا مشہور واقعہ سیب والا تو آپ نے سنی رکھا ہے. میں تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہوں کہ ایک روز آپ کے والد گرامی حضرت سید ابو صالح موسیٰ دوست جنگی رحمت اللہ علیہ راستے سے گزر رہے کہ بادشاہ کی نوکر خدام وغیرہ سروں پر مٹکے رکھے ہوئے شراب کے, اور وہ جا رہے تھے بادشاہ سلامت کے دربار میں کہ جس کی بدبو سے آپ سمجھ گئے کہ اس میں شراب ہے. آپ نے ان لوگوں سے پوچھا اس مٹکوں میں کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت نے کچھ منگوایا ہے, ہم وہ لے کر جا رہے ہیں. تو آپ کے ہاتھ میں ایک ڈنڈا تھا, تو وہ ڈنڈے سے آپ نے تمام مٹکوں کو توڑ دیا اور ساری شراب کو ضائع کر دیا. تو وہ جو بادشاہ کے نوکر چاکر دربار میں پیش ہو کر تمام کی تمام رودات آپ نے بادشاہ کو کہا کہ ایسے ایسے ایک شخص سید گھرانے سے, اور اس نے یہ تمام شراب کو ضائع کر دی. تو آپ نے فرمایا کہ اسے لے کر آؤ دربار. وہ کون ہے؟ جب آپ کو دربار میں پیش کیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ آپ نے یہ سب عمل کیوں کیا؟ کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ یہ تمام عملہ, یہ لوگ میرے نوکر ہیں, میرے درباری ہیں, اور میرے حکم پر یہ لے کر آ رہے تھے, اور آپ نے وہ تمام مٹکوں کو توڑ دیا, شراب کو ضائع کر دیا. تو حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہ مجھے تو اس پر رحم آیا تھا, اس لیے میں نے یہ شراب کو ضائع کر دی. تو بادشاہ پہ بڑی ہیبت طاری ہو گئی کہ مجھ پہ رحم. کہا اگر تو یہ شراب پی لیتا تو تجھے کل بروز قیامت جہنم میں جلنا پڑتا, اس لیے مجھے تو اس پر رحم آیا تو میں نے ان تمام مٹکوں کو, ان شراب کو ضائع کر دیا. تو بادشاہ نے کہا کہ تم کون ہو؟ کہا میں محتسب ہوں, احتساب کرنے والا ہوں. اللہ نے مجھے اس کام پر مامور فرمایا ہے کہ میں احتساب کروں. تو بادشاہ پر کچھ ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ اس نے کہا کہ کیا آپ میرے دربار میں بطور وزیر محتسب کا کام کریں گے؟ تو آپ نے برمنا فرما دیا کہ بادشاہ سلامت جو اللہ کی ڈیوٹی پر معمول ہو, جو اس کی دینی خدمت پر معمول ہو, وہ کسی بادشاہ کی ڈیوٹی نہیں کرتا. انکار کر دیا. یہ آپ کا تقویٰ و پرہیزگاری تھی کہ آپ کا یہ عمل تھا. اتنی جرت, اتنی بہادری اور اتنا حوصلہ
ہے کہ آج کسی پیرزادے اور اتنا حوصلہ ہے کہ آج کسی پیرزادے میں، کسی عالم میں، کسی مفتی میں یہ اس گھرانے کی شان تھی کہ آپ نے دین اسلام کی خاطر بادشاہوں کو بھی نہیں دیکھا، اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس عمل سے آپ کی بہت زیادہ سخت آپ کو سزا دی جا سکتی، مگر آپ نے اس کی بھی پرواہ نہ فرمائی۔ تو جب والد کا تقوی کا عالم یہ ہو، دین پر عمل کا یہ عالم ہو، والدہ والدہ اتنی زیادہ عابدہ زاہدہ ہو، تو بیٹا پھر حضور غوث الاعظم ہی کرنا ہوتا ہے۔ آج ہماری مائیں، ہمارے ماؤں کو ضرورت ہے، وعلیکم السلام، ماؤں کو ضرورت ہے کہ ان کی صحیح معنوں میں ہماری بچیوں کی تربیت ہو، ان کی تعلیم اچھی سے اچھی ہو۔ آج کا ماحول یہ ہے کہ جب مائیں نارمل حالت ہو یا حاملہ حالت ہو، تو وہ جب گانے، فلمیں، ڈرامے دیکھیں تو پھر بچے کیسے دیندار ہوں گے، بچے کیسے تلاوت قرآن مجید کریں گے، بچے کیسے نمازیں قائم کریں گے، ذکر و اذکار کریں گے، درود پاک پڑھیں گے۔ تو ماں کو سب سے پہلے دیندار ہونا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کی مائیں اگر دیندار ہو جائیں تو یقین جانیے کہ ہماری نسلیں بھی دیندار ہو جائیں گی، قرآن و سنت پر عمل کرنے والی ہو جائیں گی۔ یہ بزرگان دین کی زندگی کے واقعات ہمارے لیے مثل راہ ہیں کہ ہمیں راستہ بتاتے ہیں کہ ہمیں کس جگہ پہ چلنا ہے، کس طرح سے زندگی گزارنی ہے۔ حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کم و بیش 10-12 سال کی عمر میں سفر اختیار فرمایا علم دین حاصل کرنے کے لیے، اور 12 سال علم دین آپ نے حاصل فرمایا۔ 12 سال قرآن، شریعت، طریقت، حدیث، علم فقہ، تفسیر، تمام علوم آپ نے سیکھے، اس پہ مکمل دسترس حاصل فرمائے۔ باوجود اس کے کہ آپ مادرزاد بنی تھے، اور پیدا ہوتے ہی کرامات کا ظہور آپ سے صادر ہونا شروع ہو گیا تھا، اس کے باوجود آپ نے علم دین مکمل حاصل کیا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اس دوران پتے کھا کر میں نے گزارا کیا، درختوں کے پتے کھا کر آپ نے گزارا کیا۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ جتنی مشقت اور سختیاں علم دین حاصل کرنے کے لیے میں نے اٹھائی ہیں، کہ اگر پتھروں اور پہاڑوں پر بھی وہ سختیاں ڈال دی جاتی، وہ مصیبتیں ڈال دی جاتی تو وہ پگھل جاتے، مگر علم دین اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے پڑھا، سیکھا، حاصل کیا، اور پوری دنیا کے لیے یہ واضح پیغام دے دیا کہ اس راہ میں علم دین کے بغیر چلنے والا گمراہ ہے۔ آپ کی بے شمار اقوال، اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ پہلے فقہ سیکھو، علم دین سیکھو، علم شریعت، علم قرآن کی تعلیم حاصل کرو، حدیث کی علوم پڑھو، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ دیگر جو معاملات آگے کے ہیں اس کی طرف آگے بڑھو۔ جو شخص بغیر علم دین سیکھے آگے بڑھتا ہے، طریقت کی راہ پہ قدم رکھتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ سنوارے گا کم اور بگاڑے گا زیادہ۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں علوم دینیہ کو یکسر ترک کر ایک طبقہ ہے وہ طریقت کی بات کرتا ہے،
اور دوسرا طبقہ علم شریعت پر اگر پورے علوم حاصل کر لیتا ہے تو وہ طریقت سے دور نظر آتا ہے. جب تک یہ دونوں چیزوں کا حسین امتزاج نہیں ہوگا اس وقت تک صحیح معنوں میں جو ہے بندہ کامل نہیں ہو سکتا. کہ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا تھا کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے ہوں تا غلامی نہ شد شمس تبریزی. کہ مولانا روم بھی اس وقت تک مولائے روم نہ بنے تھے جب تک اللہ کے ولی حضرت شمس تبریز رحمت اللہ علیہ کی غلامی میں آپ نے ان کا دامن نہیں تھاما تھا, ان کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں نہیں ڈالا. تو علم دین سیکھنا بھی ضروری ہے اور پھر اس کے بعد کسی اللہ کے ولی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ. تو پھر جب آپ کسی اللہ کے ولی کا دامن تھام لیں گے تو پھر اس علوم کو چار چاند لگتا ہے. چار چاند شریعت غالباً حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ شریعت طریقت حقیقت معرفت کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ شریعت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے, اقوال آپ کا فرامین ہے, حدیث سے مبارکہ. اور طریقت کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ طریقت جو ہے آپ کے افعال, آپ کے افعال یہ طریقت ہے. اور معرفت کسی نے پوچھا کہ کیا ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ معرفت آپ کے احوال ہیں اور حقیقت آپ کے مشاہدات ہیں, علم بے مثال ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے بہت ضروری ہیں کہ شریعت بھی ساتھ ہو, یعنی حضور کے اقوال بھی اس کا بھی علم ہو. طریقت میں آپ کے اعمال ہیں اور معرفت میں احوال ہیں اور حقیقت میں مشاہدات ہیں. یہ سب چیزیں آپس میں ان کا تعلق ہے. جس طرح سے پرندہ ایک پر سے پرواز نہیں کر سکتا تو بعینی اسی طرح سے بغیر کوئی صرف شریعت کا علم لے کے چلے اور طریقت چھوڑ دے تو وہ بھی پرواز کامل نہیں ہوگی. اور جو طریقت کا علم سیکھے اور شریعت چھوڑ دے تو اس کی پرواز بھی کامل نہیں ہوگی. تو ہمیں ضروری ہے کہ آج کے دور میں ہم جہاں 11ویں شریف کی محفلیں سجاتے ہیں تو حضور غوث الاعظم کی سیرت کو بھی پڑھیں, مطالعہ پڑھیں. آپ کی مشہور و معروف کتاب غنیت الطالبین کا ہر قادری کو مطالعہ کرنا ہر گھر میں ہونی چاہیے. اتنی بہترین کتاب, اب تو اس کے تراجم آ چکے ہیں بس اردو زبان میں ترجمے کے ساتھ. اتنی بہترین کتاب, اس کا مطالعہ لازمی کریں کہ اس میں آپ نے تمام نماز, روزہ, حج, زکات, معاشرتی معاملات, تمام چیزوں کو, دقیق مسائل کو بڑی آسانی سے بیان فرمایا ہے. تو آج اگر ہم دیکھیں تو اسی کتاب کے مطالعے سے اور دیگر کتب کے مطالعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درس و تدریس کے معاملات کیے, وہیں صلاح الدین ایوبی کے نام سے کون واقف ہے کہ جس نے بیت المقدس کو فتح کیا, یہ بھی آپ کے مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں. اور 70,000 جو فوجیوں کا دستہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ چلتا تھا اس میں کثرت سے سپاہی حضور غوث الاعظم کے مدرسے سے فارغ التحصیل تھے. تو یہ بھی فیضان آپ کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں ملے گا کہ انہوں نے جہاں علم میدان کے علم میں اپنے کارنامے انجام دیے, وہیں میدان کارساز میں
جہاد کے معاملے میں بھی آپ پیچھے نہیں ہوئے، آپ نے جہاد کے معاملے میں بھی لوگوں کو تیار کیا۔ یہ صلاح الدین ایوبی بھی آپ ہی کے مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں، اور حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ اگر آپ پڑھیں تو ان کے مدرسے کا ذکر ملتا ہے، مدرسے کا، کہ مدرسے میں آپ نے 40 سال جو ہے درس و تدریس کی، 40 سال واعظ و نصیحت کی، فجر تو ان کے مدرسے کا ذکر ملتا ہے، مدرسے کا، کہ مدرسے میں آپ نے 40 سال جو ہے درس و تدریس کی، 40 سال واعظ و نصیحت کی، فجر کی نماز کے بعد آپ علم فقہ پہ درس دیا کرتے، اور پھر تھوڑا آرام کرنے کے بعد مدرسے میں آ جاتے تھے، مدرسے میں بچوں کو تعلیم دیا کرتے، اور پھر اس کے بعد ظہر کے بعد علم حدیث سکھایا کرتے، اور بعد مغرب علم تفسیر پڑھایا کرتے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد ہفتے میں 3 روز آپ کا بیان ہوتا تھا، کہ کثرت سے آپ کے بیان کی وجہ سے جو ہے لوگ زیادہ تر اسلام میں داخل ہوئے، کثرت سے۔ کسی نے آپ سے پوچھا تھا حضور غوث الاعظم سے کہ دین کا کام کس کے ذریعے آپ نے کیا، تو آپ نے فرمایا کہ تقریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے۔ اب اگر آج ہم پیر خانوں میں دیکھیں تو تقریر کرنے والے، درس و بیان کرنے والے، وہ جو طبقہ ہے وہ مولویوں کا ہے، علماء کا ہے، اور پیر حضرات جو ہے وہ دوسرے کاموں میں لگے۔ تقاریر صرف مولویوں تک محدود رہ گئی، اور پیر حضرات تعویذات اور نظر نیاز تک محدود ہو گئے۔ تو یہ ایک غلط تصوف اور طریقت کا کلچر ہمارے درمیان رائج ہو چکا ہے۔ یہ سلطان الاولیاء، سردار الاولیاء شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی چند جھلکیاں آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، کہ ان سے زیادہ بڑھ کر تو کوئی آج کا پیر یا کوئی مولوی یا کوئی شیخ تو نہیں۔ آپ کی زندگی میں آپ نے درس و تدریس دیا، علم فقہ سکھایا، علم حدیث سکھائی، علم تفسیر، اور تمام علوم پہلے خود سیکھے اور پھر سکھائے۔ اور آج پیر حضرات ان چیزوں سے بڑے دور نظر آتے ہیں، تو کس طرح سے وہ خلق خدا کی رہنمائی اور رہبری کریں گے؟ تو آج جہاں پیر خانوں کا یہ حال ہے، وہیں عوام الناس کا نہیں، معاملہ بڑا خراب نظر آتا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے افسوس کے ساتھ کہ آج ہمیں 11ویں اور نیاز و نظر پر صرف محدود کر دیا ہے، فرائض، جبکہ یقین جانیے کہ یہ 11ویں ہو یا دیگر نیاز فاتحہ ہو، یہ تمام نہ فرائض ہیں نہ واجبات، نہ فرائض میں ان کا شمار ہوتا ہے نہ واجبات میں۔ یہ تمام کے تمام مستحبات اور مباح عمل کہ اگر کوئی کرے تو ثواب، نہ کرے تو کوئی گناہ یا پکڑ نہیں۔ اور جو فرائض فجر سے عشاء تک ہم پر اللہ نے 5 پنجگانہ نماز فرض کی، جس کی اتنی سخت جو ہے پابندی کرنے کا حکم آیا ہے کہ اگر نزا کا عالم ہو، پورا وجود بے حس و بے حرکت ہو،
ہل نہ سکتا ہو، حرکت نہ کر سکتا ہو، تب بھی حکم ہے کہ پلکوں کے اشاروں سے نماز ادا کرو، کیونکہ اس لمحے بھی یہ پلک ضرور جھپکتی ہے، یہ نہیں رک سکتی۔ تو آج ہم نے نماز کو بآسانی ہم چھوڑ دیتے ہیں اور اس کا ملال بھی نہیں ہوتا، دکھ بھی نہیں ہوتا کہ حضور غوث الاعظم پیران پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، 40 سال شب داری فرمائی، اور آپ نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ پہلے فرائض پر کاربند ہو جاؤ، پھر دیگر نوافل کی طرف جاؤ۔ اگر کوئی فرائض کو چھوڑ کر نوافل کی طرف جاتا ہے تو وہ اس کے لیے بے سود ہے، بے فائدہ مند ہے، کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ آج جس طرح سے ہم لوگ جو نیاز فاتحہ وغیرہ کرتے ہیں اور نماز کی طرف نہیں جاتے، تو یقین جانیے کہ یہ اعمال کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ اگر ہم کوئی 11ویں کی دیگ نہ پکا سکے کسی سال تو اس پر کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی پکڑ نہیں کہ کیوں 11ویں کی نیاز نہیں دلوائی، لیکن ایک نماز اگر چھوڑ دی جان بوجھ کر تو اس کی بڑی سخت پکڑ ہے، بڑی سخت پکڑ ہے۔ تو ان چیزوں سے بچیں جو ہمارے اکابرین نے، جو ہمارے اولیاء اللہ نے جس طرح سے پاکیزہ زندگیاں گزاری، جس طرح سے انہوں نے شریعت پر کاربند رہے، شریعت کی پیروی کری اور ساری زندگی خود اس اتباع شریعت میں گزاری اور اسی کا درس دیا، ضرورت بھی اس چیز کی ہے کہ ان چیزوں پر ہم بھی عمل کریں۔ نیاز فاتحہ ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی ان چیزوں کے قائل ہیں، لیکن ہر چیز کا ایک اپنا درجہ و مقام۔ ہم نے فرائض اور واجبات کو بڑا نیچے کر دیا، اس کا مقام جہاں ہے ہم نے اسے مقام سے نیچے گرا دیا، اور جو اعمال جو جس کا درجہ فرائض واجبات سے نیچے ہم نے اس کو بہت اوپر کر دیا ہے۔ تو اس کا جو ہمارا طرز عمل ہے کہ ہم نیاز فاتحہ اور تمام ان پروگراموں پر وہ ہم نے سمجھ یہ رکھا ہے کہ یہی بس کل ہے، یہی کل ہے اور اسی میں نجات ہے، جبکہ حقوق اللہ اور حقوق العباد پہلے ہیں، یہ چیزیں بعد میں۔ سب سے پہلے اسلام کی بنیاد دو چیزوں پر قائم ہے، ایک حقوق اللہ یعنی نماز، روزہ، حج، زکات، اور اس کے بعد حقوق العباد۔ ان دو چیزوں کی پکڑ ہے کہ اگر اس میں کمی کجی ہو گئی حقوق اللہ میں تو اس کا ہم جواب دینا ہوگا کہ نماز کیوں چھوڑی، روزہ کیوں چھوڑا، اور اگر کوئی صاحب استطاعت ہے تو حج کیوں ادا نہ کیا، زکات کیوں ادا نہ کی، اس کی پکڑ ہے۔ اسی طرح سے حقوق العباد، بندوں کے بندوں پر حقوق، جب تک بندے کو راضی نہ کریں گے تو رب بھی راضی نہ ہوگا۔ تو یہ اعمال پہلے ہیں اور ہم نے ان کو چھوڑ کر نیاز فاتحہ ان چیزوں کو کل سمجھ رکھا ہے۔ تو بس آج کا میرا پیغام یہی ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ کرتے رہیں، کوئی بہت بڑے احسن کام ہے، اچھے کام ہے، اس سے ہمارے دلوں میں اولیاء اللہ کی محبت اجاگر ہوتی ہے، پیدا ہوتی ہے، اور اولیاء اللہ کی محبت سے پھر معاملات اور آگے بڑھتے ہیں۔ تو ساتھ ہی ساتھ یہ اعمال کے ساتھ اس سے زیادہ ہمیں چاہیے کہ ہم حقوق اللہ اور حقوق العباد کی طرف بھی متوجہ ہوں اور ان کی بھی پاسداری کا خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ۔